اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا تم سے ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، پڑھا کریں قرآن کو۔ تو اس حوالے سے کہ قرآن مجید ہماری بنیادی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ چونکہ قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا خاص کر ہم مسلمانوں کو ضروری ہے۔ پہلی بات قرآن پڑھنا، جیسے اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکتا ہے قرآن کو پڑھو۔ تو قرآن کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا سیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات قرآن فہمی، جب پڑھ سکیں گے تو اس کے بعد قرآن کو سمجھنا، کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ ہماری بنیادی کتاب ہے قرآن مجید، ضابطۂ حیات ہے اور اسلامی تمام قوانین کی احکام کی بنیاد جو ہے قرآن مجید ہے۔ اور تیسری بات پھر جو ہے قرآن فہمی کے بعد پھر قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ لہٰذا قرآن سیکھنا، پھر قرآن کو سمجھنا، پھر قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے حدیث پاک بھی موجود ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں کچھ دروس قرآن سیکھنے کے حوالے سے ہوں گے اور پھر کچھ دروس قرآن فہمی کے حوالے سے بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن کے متعلق جو بھی کوئی پروگرام ہوگا، جو بھی کوئی محفل ہوگی، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات قرآن سیکھنے کے لیے بہت ساری جزوات لکھے گئے ہیں، قاعدے لکھے گئے ہیں، جس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں، یا سرل قرآن ہے یا قرآنی قاعدہ ہے یا نورانی قاعدہ، بہت ساری قاعدے اس طرح لکھے گئے ہیں، لیکن ان سب میں بہترین جو ہماری سمجھ میں ہے وہ یسرنا القرآن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بہترین چھوٹی سی کتاب ہے یا چھوٹا قاعدہ کہیں آپ، جامع تعلیمات اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے اور بڑے بہترین انداز میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اس کو کوئی بچہ صحیح طریقے سے، یا جو بھی قرآن سیکھ رہا ہے، بچہ ہو بڑا ہو، اس کو صحیح طریقے سے مکمل پڑھ لیتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں، اور ہم نے تجربہ بھی کیا ہے، جو صحیح طریقے سے قاعدہ پڑھ لیتا ہے، یعنی یسرنا القرآن مکمل کر لیتا ہے، پھر اس کو قرآن پڑھنے میں یا پڑھانے میں دقت نہیں ہوتی، آسانی سے جو ہے قرآن وہ پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری نظر میں سب سے بہترین اس حوالے سے قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے یسرنا القرآن ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن نشین کرنی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یا بچے جب پڑھتے ہیں تو قاعدہ پڑھتے ہوئے اس کو ہلکا لیتے ہیں، جی کسی طرح قاعدہ ختم کریں، بس قرآن میں آ جائیں، پھر قرآن پڑھے گا، پھر قرآن اچھی طرح پڑھ سکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ بچوں کے لیے جتنا کام قاعدے پہ کیا جائے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا، جتنا قاعدہ اس کو اچھی طرح سمجھ آئے گا پھر آگے قرآن بھی اچھی طرح۔ لہذا جو تلفظ کی غلطیاں اسی قاعدے میں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں قرآن ختم کرنے تک باقی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنا تلفظ اس قاعدہ پڑھتے ہوئے، اسی قاعدے کو پڑھتے ہوئے تلفظ کو ٹھیک کریں گے تو قرآن ختم کرنے تک ہمارا تلفظ صحیح رہے گا اور کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔
ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بچوں جو یسر القرآن کے حوالے سے آپ کو بتایا، یسر القرآن، یہ اس کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے تو آپ خود اندازہ کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنے بہترین انداز میں آپ قرآن پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سبق ہے اس کا نقطے۔ نقطہ یہ اردو میں بھی ہوتے ہیں نقطے، اور عربی میں بھی ہوتے ہیں، فارسی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ابھی مطلب ہے عربی لحاظ سے۔ تو عربی لحاظ سے نقطے 3 قسم کے نقطے ہوتے ہیں، یا ایک نقطہ ہوتا ہے، یا 2 نقطے ہوتے ہیں، یا 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اب یہ نقطے، یہ جو ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر بھی ہوتا ہے اور یہ نیچے بھی ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو 2 نقطے ہوتے ہیں یہ اوپر بھی ہوتے ہیں اور نیچے بھی ہوتے ہیں، مگر جو 3 نقطے ہوتے ہیں یہ عربی میں نیچے نہیں ہوتے، صرف اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ اگلے سبق میں بات آئے گی کہ بہت سارے الفاظ، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں موجود ہیں لیکن عربی میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ وہ الفاظ ہیں جن کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، وہ الفاظ عربی میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے پاس 3 قسم کے نقطے ہوں گے، 1، 2 یا 3۔ یہ نقطے، 1 نقطہ، 2 نقطہ یا 3 نقطہ۔ اب آپ کو یہ بھی بتایا 1 نقطہ اوپر بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی، 2 والے بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 صرف اوپر ہوتا ہے۔ ہمارا دوسرا سبق ہے مفرد حروف۔ مفرد حروف ایک خاص شکل اور خاص آواز کو حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی میں یہ 29 حروف ہیں، اردو میں تقریباً 36 ہیں۔ کچھ حروف جیسے پہلے ہی بتایا کہ اردو میں موجود ہیں لیکن وہ عربی میں نہیں ہوتے، ان میں سے وہیں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 3 نقطے والے حروف جن کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں نقطے، وہ حروف عربی میں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ڈال ہوگا، ڈے، یا اسی طرح اور بھی بہت سارے ٹے ہے، حروف ہیں، یہ جو ہے عربی میں نہیں ہوتے، اردو میں ہوتے ہیں۔ اب یہی حروف مل کر، یہ ایک حرف، خاص آواز، خاص شکل کو حرف کہتے ہیں، یہی حروف جب ملتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں، وہ الفاظ بھی ملتے ہیں تو جملہ بنتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم نے حرف سمجھنا ہے، حروف کو سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر الفاظ، پھر جو ہے جملے۔ یہ جو عربی میں 29 حروف ہیں، ان حروف کو عربی میں حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، اور یہ کتنے ہیں؟ 29 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک فرق ہے، اردو میں ہم الف بے تے اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں الف بے تے نہیں پڑھیں گے، عربی میں با، تا، ثا اس طرح پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں الف تو الف ہی ہوگا، اور اس کو بے اردو میں بولا جاتا ہے تو عربی میں کیا پڑھیں گے؟ با۔ کیا پڑھیں گے؟ با۔ اس لیے یہ تے ہے اردو میں، تو ہم عربی میں کیا پڑھیں گے؟ تا۔ شاباش۔ اور یہ کیا ہوگا؟ سا۔ اور یہ کیا ہوگا؟ جیم۔ اور یہ کیا ہوگا؟ ہا۔ ہا پڑھیں گے اس کو۔ اسی طرح اردو میں ہم خے پڑھتے تھے، یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ خا۔ اس طرح یہ دا، یہ کیا پڑھیں گے؟ زال۔ زال۔ اور اس کو کیا پڑھیں گے؟ را۔ رے نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ را۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح زا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ زا۔ سین، یہ کیا پڑھیں گے؟ شین۔ صاد، ضاد، ضاد، اس کو کیا پڑھیں گے؟ طا۔ ضا، ٹھیک ہے۔ طا، اور یہ کیا ہوگا؟ ضا۔ عین، غین، فا، ٹھیک ہے، فا۔ اچھا، قاف اور کاف، اس کو خیال کرنا، یہ قاف ہے اور یہ کاف، قاف، کاف، اور یہ کیا ہوگا؟ لام، میم، نون، اور یہ کیا ہوگا؟ واو، ہا، حمزہ، یا۔ اچھا، یہ ایکسٹرا بتایا کیونکہ اردو میں بھی اس طرح بڑی یہ ہم کہتے ہیں، چاہے جیسے بھی ہو، عربی میں یا کو یا، یہ کو یا ہی کہیں گے، چھوٹی یہ کی شکل میں ہو یا اس طرح بڑی یہ ہو، دونوں صورت میں اس کو یا ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو
یہ ہو گئے 29 حروف. اس کے علاوہ اس کو حساب نہیں کرنا، اس سے ہٹا کے دیکھیں تو کل 29 حروف ہو گئے جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. ان کا تلفظ صحیح ادا کرنا ضروری ہے، تلفظ میں خیال رکھنا ضروری ہے. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کو پڑھ کے میں بتاتا ہوں، آپ لوگ سنیں دیکھیں. یہ پڑھیں گے الف، اس کے بعد پڑھیں گے با، پھر پڑھیں گے تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، ذل، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد.